شاہوں کا احوال سنائیں گے کہ جن کی دولت و ثروت اور جاہ و جلال کے قصے آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ البتہ انہیں موت اس قدر غربت اور سختیوں میں آئی کہ جس نے انہیں آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی عبرت بنا دیا۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس معلوماتی سفر کی۔ محمد شاہ آف خوارزم۔ خوارزم شاہ کا اصل نام محمد تھا، جو سلطنت خوارزم کا آخری با اختیار سلطان تھا۔ سلطنت خوارزم ابتدا میں سلجوکیوں کی ماتحت ایک حکومت تھی، جس نے 11ویں صدی عیسوی میں ایک آزاد ریاست کا درجہ حاصل کر لیا۔ خوارزم شاہ نے اپنی دور حکومت میں اس سلطنت کو عروج کی بلندیوں تک پہنچا دیا تھا۔ سلطنت خوارزم کی فوجیں ناقابل تسخیر اور معیشت انتہائی مضبوط تھی۔ خوارزم شاہ کا زوال تب شروع ہوا کہ جب اس سلطنت کے ایک شہر اترار کے گورنر نے چند منگول تاجروں کا مال ضبط کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ منگول حکمران چنگیز خان نے انصاف کی فراہمی کے لیے اپنی چند قاصد خوارزم شاہ کے دربار میں روانہ کیے، لیکن خوارزم شاہ نے دولت و طاقت کے نشے میں چور ہو کر اس وفد کے ساتھ انتہائی تضحیک آمیز سلوک کیا، اور خوارزم شاہ کا یہی عمل عالمی اسلام پر منگول یلغار کا سبب بنا۔ خوارزم شاہ نے منگول افواج کا انتہائی غلط اندازہ لگایا تھا۔ ان کی طاقت و قوت اور جنگی حکمت عملی خوارزم شاہ کی سوچ سے یکسر مختلف تھی۔ نتیجتاً خوارزم شاہ ایک کے بعد ایک معرکہ ہارتا ہی چلا گیا۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو سختی سے ہدایات دی کہ خوارزم شاہ اسے زندہ یا مردہ ہر صورت میں چاہیے، لہٰذا منگول جاسوس اس کی تلاش میں چپے چپے پر پھیل گئے، جبکہ خوارزم شاہ اپنی جان بچانے کے لیے مسافروں اور بھیکاریوں تک کا بھیس بدل کر شہروں شہروں چھپتا رہا، یہاں تک کہ اس نے منگولوں سے محفوظ رہنے کے لیے بحیرہ قزوین کے ایک ویران جزیرے میں پناہ لی، ایک ایسا جزیرہ جہاں نہ کچھ کھانے کو میسر تھا اور نہ ہی پہننے کو۔ اس دور میں عالمی اسلام کی سب سے بڑی سلطنت کے فرما روا خوارزم شاہ نے اسی بے آب و گیا جزیرے پر اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ خوارزم شاہ کی تدفین کے لیے اس کے ساتھیوں کے پاس کفن کا کپڑا تک موجود نہ تھا، چنانچہ اسے اس کے پھٹے پرانے کپڑوں میں ہی دفن کر دیا گیا۔ تومان بے مملوکوں کے آخری سلطان تھے، جنہوں نے مملوک سلطنت کو بچانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خلاف شدید مزاحمت کی تھی۔ مملوک سلطنت کا قیام سن 1250 عیسوی میں ایوبی سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا۔ یہ وہ واحد مسلمان حکومت تھی کہ جس نے منگول حکمران ہلاگو خان کو عبرتناک شکست دے کر عالمی اسلام کو اس فتنے سے نجات دلائی۔ سلطنت عثمانیہ اور مملوکوں کے درمیان ہمیشہ ہی سے کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ سلطان سلیم اول نے سن 1517 عیسوی میں مملوکوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں جنگی ریدانیہ میں بدترین شکست دی۔ اس شکست کی وجہ عثمانیوں کا شاندار توپ خانہ اور مملوکوں کی صفوں میں چھپے ہوئے وہ غدار تھے کہ جنہوں نے عین حالت جنگ میں تومان بے کو دھوکہ دیا۔ اس شکست کے بعد بھی تومان بے نے مدافعت کا راستہ نہ چھوڑا اور عثمانیوں کے خلاف ایک فوج جمع کرنے میں مشغول ہو گیا، لیکن اس مرتبہ بھی تومان بے کے چند ساتھیوں نے اسے دھوکہ دیا اور مال و دولت کی لالچ میں اسے سلطان سلیم اول کے حوالے کر دیا۔ ابتدا میں سلطان سلیم کا رویہ تومان بے کے ساتھ انتہائی خوشگوار تھا، البتہ چند سازشی عناصر کی باتوں میں آ کر اور کسی بڑی بغاوت سے بچنے کے لیے سلطان سلیم اول نے مملوکوں کے آخری سلطان تومان بے کو سارے شہر کے بیچوں بیچ چوراہے پر پھانسی لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ ٹیپو سلطان ہندوستان میں برطانوی سامراج کے خلاف آخری چٹان تھی۔ آپ 1751 عیسوی کے دوران ہندوستان کے شہر بنگلور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلطان حیدر علی نے 50 سال تک انگریزوں کے خلاف کامیاب مزاحمت کی اور انہیں بزور شمشیر جنوبی ہند میں داخل ہونے سے روکے رکھا۔ ٹیپو سلطان نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انگریزوں کو کئی عبرتناک شکستوں سے دوچار کیا۔ کچھ جنگیں تو اس قدر شرمناک تھی کہ انگریز اپنا توپ خانہ تک چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ تب انگریزوں نے حسب روایت سلطان کے خلاف سازشوں کا جال بنا اور سلطان کے 2 غداروں میر صادق اور پورنیا کو ساتھ ملا کر سرنگا پٹنم کا محاصرہ کر لیا۔ میر صادق قلعے کے نقشے انگریزوں کو پہلے ہی فراہم کر چکا تھا،
جبکہ پورنیا سلطان کے فوجی دستوں کو تنخواہ دینے کے بہانے میدانی جنگ سے دور لے گیا۔ اپنے انتہائی قریبی ساتھیوں کی غداری کے بعد بھی ٹیپو سلطان نے ہار نہیں مانی اور اپنی آخری سانس تک انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے قلعے کے دروازے پر جام شہادت نوش کیا۔ بہادر شاہ ظفر۔ بہادر شاہ ظفر سلطنتی مغلیہ کے آخری فرما روا تھے جو جنگ آزادی 1857 عیسوی کے بعد دہلی کے تخت سے اتاری گئی اور پھر انگریزوں نے انہیں ان کی موت تک رنگون شہر کی ایک کال کوٹری میں قید رکھا۔ دوستو، مغل بادشاہ اکبر اور اورنگزیب کے پرجلال دور حکومت میں کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ صرف چند نسلوں بعد ہی ہندوستان پر حکومت کرنے والے اس خاندان کا ایسا عبرتناک انجام ہوگا۔ 1857 عیسوی کی بغاوت کو کچلنے کے بعد انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے تمام بیٹوں کے سر کاٹ کر ایک تھال میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیے اور اس کے بعد آپ کو ایک دائمی قید تنہائی کاٹنے کے لیے رنگون روانہ کر دیا گیا، جہاں 1862 عیسوی میں صرف ایک مرتبہ کھلے آسمان کو دیکھنے کی خواہش لیے اس آخری مغل فرما روا کی آخری سانسیں نکلیں۔ خلیفہ المستعصم باللہ۔ عباسی خلیفہ المستعصم باللہ ایک دولت مند ترین حکمران تھا جس کے پرشکوہ حرم میں دنیا کے ہر کونے سے لائی گئیں تمام رنگ و نسل کی کنیزیں موجود تھیں۔ یہ خلیفہ اپنی رعایا کی فلاح و بہبود اور بیرونی حملہ آوروں کی فکر سے آزاد شب و روز اپنی موج مستی میں غرق رہتا۔ آرام طلبی کے علاوہ خلیفہ المستعصم باللہ کے صرف دو ہی شوق تھے، ایک نادر و نایاب ہیرے جواہرات جمع کرنا، جبکہ دوسرا مختلف مکاتب فکر کے علماء کو مناظرے کے نام پر آپس میں لڑوانا اور پھر اس صورتحال کے مزے لینا۔ اس خلیفہ کے دور میں عروس البلاد بغداد مختلف فرقوں کے علماء کے درمیان ایک اکھاڑا بنا ہوا تھا، جہاں ہر فرقہ اپنی اپنی بالادستی قائم کرنے کی کوشش میں تھا۔ دوسری طرف اسی خلیفہ کا وزیر اعظم ابن القمی منگول سالار ہلاگو خان سے خط و کتابت کے ذریعے اسی بغداد پر حملے کی دعوتیں دے رہا تھا، لہٰذا ہلاگو خان منگول تاریخ کی سب سے بڑی فوج لے کر بغداد پر حملہ آور ہوا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ منگولوں نے اس قدر قتل و غارت گری مچائی کہ دریائے دجلہ کا پانی کئی دن تک سرخ رنگ میں تبدیل رہا، جبکہ بغداد کی مشہور زمانہ لائبریری بیت الحکمت کو بھی نظر آتش کر دیا گیا۔ بغداد کی تباہی کے بعد جب عباسی خلیفہ المستعصم باللہ نے بھوک سے بیتاب ہو کر منگولوں سے کھانا طلب کیا تو اسے بڑے بڑے تھالوں میں سجا کر ہیرے جواہرات پیش کیے گئی اور کہا گیا کہ تم نے تمام زندگی اپنی رعایا کی بہبود اور حفاظت سے بڑھ کر انہی ہیرے جواہرات کی تمنا کی تھی، سو اب انہیں ہی کھاؤ۔ بعد ازاں اس بوڑھے خلیفہ کو ایک قالین میں لپیٹ کر اس پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا۔